اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے کی تفسیر۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا نور اس کا ساتھی ہو، بڑھاپے سے اس کو کوئی نقصان اور پریشانی نہیں ہے، اس کی سستی مست کی سی سستی ہے، کیونکہ اس کی سستی پر رستم کو رشک ہے۔ اگر وہ مر جائے تو اس کی ہڈیاں ذوق میں غرق ہیں، اس کا ذرہ ذرہ شوق کے نور کی شعاؤں میں ہے۔ جس کو نور حاصل نہیں ہے وہ بے پھل کا باغ ہے، اس کو موسم خزاں تہو بالا کر دیتا ہے، پھول ختم ہو جاتے ہیں، کانٹے کالے پڑ جاتے ہیں، پیلا اور بغیر پھل کے ہو جاتا ہے، جس طرح گھاس کا ڈھیر۔ اے اللہ، اس باغ سے کیا غلطی ہوئی کہ اس کا یہ لباس جدا ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور خود بینی۔ اے مصیبت کے مارے، قاتل زہر ہے۔ وہ معشوق جس کے عشق میں دنیا روتی تھی، اس کو دنیا اپنے پاس سے بھگاتی ہے، کیا خطا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس شخص کو نور حق حاصل ہو گیا ہو، بڑھاپا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ایسے انسان کے اعضاء کی سستی مست کی سستی کی طرح ہے، جو رستم جیسے پہلوان کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ ایسا انسان مرتا ہے تو اس کے رگ و پے میں خدا سے ملنے کا شوق بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو شخص اس نور خداوندی سے محروم ہے، اس کی مثال بے پھل کے باغ کی سی ہے، جس کو خزاں تہو بالا کر دیتی ہے۔ ایسے باغ کا خزاں میں یہ حال ہوتا ہے کہ پھولوں کی جگہ سیاہ کانٹے لے لیتے ہیں اور ٹیلے کی گھاس کی جگہ بے جان ہو جاتا ہے۔ اس باغ کا کیا جرم ہے؟ اس باغ میں خود بینی تھی، جو بہت بڑا جرم ہے۔ جس معشوق کے عشق میں عالم روتا تھا، اب وہی عالم اس کو اپنے پاس سے بھگاتا ہے، اس کا کیا جرم ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غلطی یہ ہے کہ اس نے مانگا ہوا زیور پہنا، دعویٰ یہ کیا کہ یہ میرا لباس ہے، میں واپس لے لیتا ہوں تاکہ یقین آ جائے، کھلیان ہماری ملکیت ہے، حسین اس کے خوشا چین ہیں، تاکہ وہ جان جائے کہ وہ لباس مانگا ہوا تھا، وہ وجود کے سورج کا عکس تھا۔ اس حسن اور طاقت اور فضل و ہنر نے اس جانب حسن کے سورج سے سفر کیا تھا، ستاروں کی طرح واپس ہو جاتے ہیں ان دیواروں سے سورج کے نور۔ سورج کا عکس اپنی جگہ چلا گیا، ہر دیوار کالی اور سیاہ رہ گئی۔ وہ حسن جس نے معشوقوں کے چہرے پر تجھے حیران کر دیا ہے، وہ سحرنگ شیشہ سے سورج کا نور ہے۔ رنگ برنگ کے شیشے اس نور کو ہمیں ایسا رنگین دکھاتے ہیں، جب رنگ برنگ کے شیشے نہ رہیں گے اس وقت وہ بے رنگ نور تجھے حیران کر دے گا۔ نور کو بغیر شیشہ کے دیکھنے کی عادت ڈال، تاکہ جب شیشہ ٹوٹ جائے تو اندھا پن نہ ہو۔ تو نے سیکھی ہوئی سمجھ پر اکتفا کر لیا ہے اور دوسرے کے چراغ سے تو نے آنکھیں روشن کی ہیں، وہ اپنا چراغ لے جائے گا تاکہ تو جان لے کہ تو مانگا ہوا لینے والا ہے، نہ کہ جوان مرد۔ اگر تو نے شکر کیا اور پوری کوشش تو غم نہ کر، وہ اس جیسے سینکڑوں حسن پھر دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس حسن کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ ہم اس حسن کو اس لیے واپس لے لیتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حسن دراصل ہماری ملکیت ہے اور دنیا کے حسین ہمارے خوشاچی ہیں، تاکہ وہ حسین یہ سمجھ جائے کہ یہ حسن کا لباس مانگا ہوا اور باری تعالی کی ایک تجلی تھا۔ تمام خوبیاں اللہ کی ہیں، کائنات اس کی مظہر ہے۔ یہ تمام خوبیاں کائنات میں عارضی ہیں، یہ پھر اپنے مرکز کی طرف واپس ہو جاتی ہیں۔
کائنات میں ان کا ظہور ایسا ہی ہے جیسے سہ رنگے آئینے میں سے سورج کی روشنی نظر آئے۔ جس طرح وہ نور ایک رنگ کا ہے اور مختلف شیشوں میں سے مختلف نظر آتا ہے، اسی طرح اس کی صفات ہیں۔ جب وہ مظاہر باقی نہیں رہتے تو صرف یک رنگا نور باقی رہ جاتا ہے۔ انسان کو صفات خداوندی کا بغیر مظاہر کے مشاہدہ کرنا چاہیے تاکہ کائنات کی فنا ہو جانے کے بعد بھی وہ اس نور کا مشاہدہ کر سکے۔ تو نے مظاہر کے ذریعے اس کے صفات کے مشاہدے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ حضرت حق تعالی اپنے صفت حسن کو واپس لے لیتے ہیں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حسن تیرے پاس عارضی اور مانگنے والا ہے۔ اگر تو اس نعمت کے زوال پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ تجھے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ حسن عطا کر دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو نے شکر ادا نہ کیا تو اب خون کے آنسو روئے گا، کیونکہ وہ حسن ایک ناشکرے سے چلا گیا ہے۔ امت الکفران اضل اعمالہم امت الایمان اصلح بالہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کو رائیگاں کر دیا ہے اور مومنوں کی جماعت کے اعمال کی اصلاح کر دی ہے۔ ناشکرے سے اچھائی اور ہنر اس طرح گم ہوا کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا نشان نہ دیکھے گا۔ اپنائیت اور غیریت اور شکر اور عطا اس طرح سے گئیں کہ وہ ان کو یاد بھی نہ کرے گا۔ اے کافروں، ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا ہے۔ جستجو کرنا ہر دنیا دار بامراد کا مقصد ہے سوائے شکر گزاروں اور باوفا لوگوں کے، کیونکہ دولت ان کے پیچھے ہے۔ گزری ہوئی دولت کب طاقت دیتی ہے، آنے والی دولت خاصیت دکھاتی ہے۔ تم قرض دو کہ سلسلے میں تو اس دولت سے قرض دے تاکہ تو اپنے سامنے سینکڑوں دولتیں دیکھے، اپنے لیے اس پینے میں سے کچھ کم کر دے تاکہ تو آئندہ حوض کوثر پالے۔ جس شخص نے دنیا کی زمین پر ایک گھونٹ بہایا، دولت کا شکار اس سے کہاں بھاگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دل خوش کر دے گا کیونکہ ان کے دل کی اصلاح کر دی ہے۔ ان کی مہمانی کے کھانے کو ختم ہو جانے کے بعد لوٹا دیا ہے۔ اے موت، اے دیہات کو لوٹنے والے ترک، ان شکر گزاروں کا جو کچھ تو نے چھینا ہے واپس دے دے۔ وہ ان کو واپس دے گی، وہ اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے کیونکہ روح کے سامان سے وہ مالدار بن گئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر حسن کے ازالے پر تو کفر شروع کر دے گا تو پھر خون کے آنسو بہاتا رہ، عوض شکر گزار کو ملتا ہے، کافر کو نہیں۔ کافروں کے اعمال رائیگاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کی اصلاح کر دی ہے۔ ناشکرے سے ہنر اور خوبی اس طرح زائل ہوتی ہے کہ پھر اس کا نشان نہیں ملتا ہے۔ کافر میں بھی اوصاف حسنہ اس طرح ندارد ہو جاتے ہیں کہ اس کو یاد بھی نہیں آتے ہیں۔ دولت رفتہ اور دولت آئندہ صرف شکر گزاروں اور وفاداروں کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو کہ حکم پر عمل کر، اللہ تجھے بڑا بدلہ دے گا۔ انسان اپنی ضروریات کو کم کر کے دوسروں پر خرچ کرتا ہے، تب آخرت میں اس کو بدلہ ملتا ہے۔ جو سخی دوسروں پر خرچ کرے گا، دولت آخرت اس کے ہاتھ آئے گی، اللہ تعالیٰ بدلہ دے کر ان کو خوش کر دے گا، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کو بڑھا کر واپس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ موت کو حکم دے گا کہ ان شکر گزاروں سے تو نے جو چھینا ہے ان کو واپس دے دے۔ موت ان کو دنیاوی مال و زندگی دینا چاہے گی، وہ اس کو قبول نہ کریں گے کیونکہ اب ان کو اخروی روحانی مالداری میسر آ گئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ہم صوفی ہیں اور ہم نے چیتھڑے اتار دیے ہیں جبکہ ہم نے ان کو ہار دیا ہے، ہم دوبارہ نہ لیں گے، ہم نے بدلہ پا لیا ہے اور پھر بدلہ بھی کیسا، ہم سے ضرورت اور حرص اور غرض روانہ ہو گئی ہے، ہم مہلک کھاری پانی سے باہر آ گئے ہیں، شراب اور حوض کوثر پر مقیم ہو گئے ہیں۔ اے دنیا، تو نے جو کچھ دوسروں کے ساتھ برتی، بے وفائی اور چالاکی اور بھاری ناز، ہم خدا کے لیے تیرے سر پر مارتے ہیں، کیونکہ ہم تو جہاد کے شہید ہیں، تاکہ تو جان لے کہ خدائے پاک کے حملہ اور جنگ سے پر بھی بندے ہیں۔ دنیا کی مکاری کی مونچھیں اکھاڑ دیتے ہیں، مدد خداوندی کے قلعے پر جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ یہ شہید اثر نو غازی بن گئے ہیں، یہ قیدی پھر مدد پر آمادہ ہیں۔ اس کی مہربانی سے مشکلوں کا قفل کھل گیا ہے۔ کافر کا نفس اچانک تڑپنے لگا، مایوسی ختم ہوئی، امید پیدا ہو گئی۔ یہ بت خانہ اچانک مسجد بن گیا، وہ عدم سے پھر موجود ہو گئے۔ ہمیں دیکھ لے، تو اندھا تو نہیں ہے، تاکہ تو سمجھ لے کہ عدم میں بہت سے سورج ہیں، جو یہاں سورج ہے وہاں کا ستارہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم صوفی ہیں، ہم گدڑی لٹا چکے ہیں، اب اس کو واپس نہ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بدلہ عنایت کر دیا ہے جس کے بعد ہمیں دنیا کی حرص و حاجت نہیں رہی ہے۔ دنیاوی چیزیں بمنزلہ شور پانی کے ہیں اور آخرت کی نعمتیں چشمہ کوثر ہیں۔ یہ انسان دنیا کو کہہ دیتا ہے کہ ہم شہیدان راہ خدا میں سے ہیں، تیری جملہ عنایتوں کو تیرے منہ پر مارتے ہیں، تاکہ یہ دنیا یہ سمجھ لے کہ خدا کے وہ بندے بھی ہیں جو دنیا کو پرکاہ سمجھتے ہیں۔ یہ مردان خدا دنیا کی مونچھیں اکھاڑ پھینکتے ہیں اور اللہ کی مدد کے قلعے پر جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ جو لوگ فنا کے بعد بقا کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ اثر نو زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی جملہ مشکلات فضل خداوندی سے کھل جاتی ہیں اور ان کا کافر نفس بسمل ہو جاتا ہے۔ فنا سے جو ناامیدی پیدا ہوئی تھی وہ سب امید سے بدل گئی، ان کے لیے یہ دنیا پاک جگہ ہو گئی۔ فنا کے بعد پھر ان کو ابدی زندگی نصیب ہوگی۔ عالم غیب میں ایسے سورج ہیں کہ دنیا کا سورج ان کے مقابلے میں سہا ستارہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بھائی، عدم میں وجود کس طرح ہوتا ہے، زد میں کیسے پوشیدہ ہوتی ہے، سمجھ لے وہ مردے سے زندہ پیدا کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، عدم میں عبادت گزاروں کی امید ہے۔ وہ کاشتکار جس کا کھلیان خالی ہے، کیا وہ عدم کی امید پر خوش و خرم نہیں ہے کہ وہ عدم میں سے آگ آئے گی؟ سمجھ لے، اگر تو حقیقت کا جانکار ہے تو ہر وقت عدم کا منتظر رہ، تاکہ تو آرام اور نیکی کا ذوق اور فہم حاصل کر لے۔ اس راز کو کھولنے کی اجازت نہیں، ورنہ میں انجاز کو بغداد بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا خزانہ عدم ہے کیونکہ وہ اس سے پے در پے عطا برآمد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایجاد کرنے والا ہے، اور ایجاد کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بغیر جڑ اور اصل کے شاخ پیدا کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، نیستی میں ہستی مضمر کیسے ہو سکتی ہے؟ نیستی اور ہستی دو متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے میں چھپی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال کا جواب یہ ہے، یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے کہ نطفہ سے زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تمام عابدوں کی امیدیں غیب اور عدم سے وابستہ ہیں۔ کاشتکار جس نے بیج خرچ کر کے اپنی کوٹھی خالی کر لی، وہ اسی پیداوار پر خوش ہے جو فی الحال معدوم ہے، اور سمجھتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آ جائے گی۔
لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے لیے پردہ غیب میں ہے وہ اس کا منتظر رہے، تاکہ وہ سمجھ لے کہ نیکی سے لامحالہ آرام میسر آئے گا۔ پردہ غیب کی چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ میں موجود پرستوں کو غیب یعنی آخرت پرست بنا دیتا۔ پردہ غیب کی نعمتوں کو ماننے والوں کے شہر کو بغداد کہا ہے۔ نجاس ترکستان کا ایک شہر تھا جس کا بادشاہ اور لوگ آتش پرست تھے۔ حق تعالی کی کارگاہ عدم ہے جس سے وہ عطایا عنایت کرتا رہتا ہے۔ مبدع ایجاد کرنے والا یعنی معدوم کو موجود بنانے والا ہے۔ دنیا در حقیقت غیر موجود ہے اور موجود نظر آتی ہے، اور آخرت حقیقتاً موجود ہے لیکن معدوم نظر آتی ہے۔ مولانا نے اس بات کو چند مثالوں سے سمجھایا ہے۔ اس شعر میں دو مثالیں ہیں، سمندر اور ہوا جو حقیقتاً موجود ہیں ان کو جھاگ اور غبار سے پوشیدہ کر دیا۔ جو غیر واقعی چیزیں ہیں تو جو معدوم ہیں وہ نظر آ رہا ہے، اور جو موجود ہے وہ مخفی ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثال عالم ہست نیست نما و عالم نیست ہست نمائے، یعنی موجودہ عالم جو بظاہر معدوم ہے اور معدوم عالم جو بظاہر موجود ہے کی مثال۔ اس عزت و جلال والے نے معدوم کو موجود دکھایا ہے، موجود کو معدوم کی شکل میں پیدا کیا ہے، سمندر کو پوشیدہ کر دیا ہے، جھاگ کو رونما کر دیا ہے، ہوا کو چھپا دیا ہے، غبار کو ظاہر کر دیا ہے۔ ہوا میں چکراتی ہوئی خاک منارے کی طرح ہے، خاک بلندی پر خود کیسے چڑھ جاتی ہے۔ اے بیمار، تو خاک کو اوپر دیکھتا ہے، ہوا کو بتانے اور دلیل کے سوا نہیں دیکھتا ہے۔ تو جھاگ کو ہر طرف جاری دیکھتا ہے، بغیر دریا کے جھاگ نہیں چل سکتا ہے۔ تو جھاگ کو حواس سے دیکھ لیتا ہے اور دریا کو دلیل سے سمجھتا ہے۔ خیال پوشیدہ ہے اور گفتگو واضح ہے۔ ہم نے معدوم کو موجود سمجھ لیا۔ ہم معدوم کو دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں، وہ آنکھ جس کو نیند آ رہی ہو، وہ خیال اور معدوم کے سوا کیا دیکھ سکتی ہے؟ وہ لامحالہ ہم گمراہی سے حیران ہو گئے ہیں، چونکہ حقیقت چھپ گئی ہے، وہ خیال واضح ہے۔ اس معدوم کو نظریں کیسے جما دیا، اس معدوم کو نظر میں کیسے جما دیا، اس حقیقت کو نظر سے کیسے چھپا دیا۔ اے جادو کرنے والے استاد، آفرین ہے، تو نے منہ موڑنے والوں کو تلچھٹ نیر دکھائی۔ جادوگر فوراً چاندنی ناپ دیتے ہیں، سوداگر کے سامنے اور سونا اور نفع حاصل کر لیتے ہیں، اس پیچ در پیچ معاملے سے چاندی اڑا لیتے ہیں۔ چاندی ہاتھ سے گئی اور کپڑا کچھ نہیں۔ یہ دنیا جادو ہے، ہم وہ سوداگر ہیں کہ اس کی نپی ہوئی چاندنی خریدتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، گرد کا بگولا اڑتا ہے، خاک نظر آتی ہے اور ہوا نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی۔ اس کا وجود اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ خاک میں از خود اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سطح آب پر جھاگ بہہ رہے ہیں، جھاگ نظر آتے ہیں، پانی کا وجود اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جھاگ از خود نہیں بہہ سکتے۔ انسان کے افکار پوشیدہ ہیں اور اس کی گفتگو جس کا وجود افکار کے وجود کا پرتو ہے وہ ظاہر ہے۔ یہی حال شعونات اور وجود مطلق کا ہے، شیونات اور وجود مطلق کا ہے، اور وجود مطلق جو کہ حقیقت ہے وہ بظاہر غیر موجود ہے، اور شعونات جو کہ حقیقتاً غیر موجود ہیں وہ موجود نظر آتی ہے۔
ہم نے معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم سمجھ رکھا ہے۔ یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے کہ وہ غیر موجود کو موجود دکھا رہی ہے۔ جس آنکھ میں نیند ہو وہ محض خیالی اور غیر واقعی چیزوں کو موجود دکھا دیتی ہے، یعنی غیر واقعی چیز نظر آ رہی ہے۔ عالم شہود جو کہ معدوم ہے وہ نظر آتا ہے، عالم غیب نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا ہے۔ یہ حضرت حق تعالی کی سحر آفرینی ہے کہ منکر غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھنے لگتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے جادوگر ہیں جو چاند کی چاندنی کو کپڑا بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم چاندنی کو کپڑا سمجھ رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے 500 گز کپڑا ناپ دے جادوگری کے ذریعے چاند کی چاندنی سے۔ اے غلام، جب اس نے تیری عمر کی چاندنی لے لی، چاندنی گئی، کپڑا ندارد، تھیلی خالی ہو گئی، تجھے قل اعوذ پڑھنی چاہیے کہ اے خدا، جادوگرنیوں اور گرہوں سے فریاد ہے۔ وہ جادوگرنیاں گرہ میں پھونک مارتی ہیں۔ اے فریاد رس، اس شطرنجی چال سے فریاد ہے، لیکن عمل کی زبان سے بھی پڑھ اے پیارے، کیونکہ قول کی زبان کمزور ہے۔ دنیا میں تیرے 3 ساتھی ہیں، ایک وفادار اور 2 ہیلا جو ہیں، ایک دوست ہیں اور دوسرا مال و اسباب ہیں۔ مال تو محلوں سے باہر بھی نہ نکلے گا، دوست آئے گا لیکن قبر کے سرہانے تک۔ جب تجھے موت کا دن درپیش ہوگا، دوست اپنی زبان حال سے کہے گا، اس جگہ سے آگے کا ساتھی نہیں ہوں، تھوڑی دیر تیری قبر پر ٹھہرتا ہوں۔ تیرا عمل وفادار ہے، اس میں اپنی پناہ گاہ بنا لے، کیونکہ تیرے ساتھ قبر کی گہرائی میں آئے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیا دار کی عمر اسی دھوکے میں برباد ہو جاتی ہے، عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ قل اعوذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت جادو کے ازالے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ نفاسات کا مطلب ہے وہ جادوگرنیاں جو گرہیں باندھ کر ان پر جادو پڑھ کر دم کرتی ہیں۔ یہ اعوذ صرف زبانی نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو۔ دنیا میں انسان کے 3 ساتھی ہیں، دوست، مال اور نیک عمل۔ ان میں سے 2 مرتے وقت ساتھ چھوڑ دیں گے۔ نیک عمل وفاداری کرے گا اور ساتھ دے گا۔ موت کے وقت دوست محض قبر تک ساتھ دیتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال اس کا قبر میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تفسیر قولہ علیہ السلام لا بد من قرین يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت وإن كان كريما أكرمك، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفسیر کہ ایک ساتھی ضروری ہے جو میرے ساتھ زندہ دفن ہوگا اور تو مردہ اس کے ساتھ دفن ہوگا، تو اگر وہ شریف ہے تو تیری عزت کرے گا اور اگر کمینہ ہے تو تجھے چھوڑ بھاگے گا، اور یہ ساتھی تیرا عمل ہے، پس جس قدر ممکن ہو تو اس کی اصلاح کر لے۔ وَإِنْ كَانَ لَيِّمَ أَسْلَمَكَ وَذَلِكَ الْقَرِينُ عَمْلُكَ فَأَصْلِحْ مَا اسْتَطَعْتَ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس راستے کے لیے کوئی ساتھی عمل سے زیادہ باوفا نہیں ہے۔ اگر وہ نیک ہوگا ابد تک تیرا دوست ہوگا، اگر بد ہوگا تیرے لیے قبر میں سانپ ہوگا۔ یہ عمل اور یہ کمائی سچائی کے راستے میں اے بابا بغیر استاد کے کب کی جا سکتی ہے۔ کم درجے کا پیشہ جو دنیا میں چالو ہے کبھی استاد کی رہنمائی کے بغیر ہوا ہے؟ اس پیشے کی ابتدا جاننا پھر عمل کرنا ہے تاکہ تھوڑی دیر بعد موت تک پھل دے۔
استعینوا فی الحرف یا زنہا من کریم صالح من اہلہا اطلب الدار اخی وسط الصدف واطلب الفن من ارباب الحرف ان رأیتم ناسہین انصفوا بارد التعلیم لا تستنکفوا۔ اے عقل مندو، پیشوں میں مدد حاصل کرو کسی شریف نیک سے جو ان کا اہل ہو۔ اے بھائی، موتی سیپ کے اندر تلاش کر اور فن کو پیشہ وروں سے طلب کر۔ اگر تم نصیحت کرنے والوں کو دیکھو خاموشی سے سنو، تعلیم کی طرف بڑھو، تکبر نہ کرو۔ اگر دباغی میں انسان نے پھٹا پرانا پہنا، اس نے شریف کی شرافت کو نہ گھٹایا۔ اگر بھٹی دھونکنے کے وقت لوہار نے گدڑی پہن لی تو لوگوں کے سامنے اس کی عزت نہیں گھٹی۔ تو تکبر کا لباس جسم سے اتار دے، سیکھنے میں ذلت کا لباس پہن لے۔ تو علم سیکھتا ہے تو اس کا طریقہ زبانی ہے، دستکاری سیکھتا ہے تو اس کا طریقہ عملی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کے نیک اعمال سے زیادہ بہتر کوئی سفر کا ساتھی نہیں ہے۔ انسان کا یار بنے گا، نیک عمل انسان کا یار بنے گا اور بد عمل اس کے لیے سانپ اور بچھو بنے گا۔ یہ عمل اور ہنر بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کسی کو شیخ بنا لے۔ ہر چیز کو پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ انسان کی ظاہری حیثیت اس کے باطنی جوہر کو کم نہیں کرتی ہے، جبکہ لباس پر بڑائی کا مدار نہیں ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے میں ذلت اور مسکنت کا لباس اختیار کرنا چاہیے۔ علم کتابی زبانی سکھایا جاتا ہے، ہنر عملی طور پر سکھایا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فقر چاہتا ہے وہ صحبت سے متعلق ہے، نہ تیری زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ۔ انوار کا علم یعنی سلوک اولیاء لوگوں کے دل میں ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا ہے نہ کتاب کے راستے سے نہ گفتگو سے۔ اس کا علم روح سے حاصل کرتی ہے، نہ کتاب کے راستے سے اور نہ زبان سے۔ اگر سالک کے دل میں وہ رموز بھی ہیں لیکن سالک کو ابھی ان کی سمجھ نہیں ہے، جب تک کہ اس کے دل کے لیے نور اس کی تشریح نہ کر دے۔ پھر خدا فرماتا ہے، الم نشرح، یعنی کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی ہم نے تیرے سینے میں اس کی شرح عنایت کر دی ہے، ہم نے تیرے سینے میں شرح رکھ دی ہے۔ تو ابھی تک باہر سے اس کا طالب ہے، تو خود دودھ کی جگہ ہے، تو دوسروں سے دودھ کیوں دوہتا ہے؟ تیرے اندر دودھ کا لامحدود چشمہ ہے، تو گڑھے سے دودھ کا جویا کیوں ہے؟ اے پانی حاصل کرنے والے، تیرا سمندر تک راستہ ہے، حوض سے پانی لینے میں شرم کر۔ کیا ہم نے نہیں کھولا؟ علم نشرح، تیری شرح نہیں ہے؟ پھر تو شرح کا طالب اور بھیکاری کیوں بنا ہے؟ دل کی شرح کو باطن میں دیکھ لے تاکہ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے ہیں کا طعنہ نہ دیا جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، فقر محض شیخ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ انوار الہی کا علم وہ اولیاء کے دلوں میں ہے، وہ دل سے حاصل کر سکتا ہے، زبان اور کتاب سے حاصل نہیں کر سکتا۔ سالک کے دل میں اگر کچھ اشارے بھی ہیں تو وہ ان اشاروں کے سمجھنے سے ابھی محروم ہے۔ جب سالک کے لیے نور خداوندی ان اشاروں کی تشریح کر دیتا ہے تو اللہ کی جانب سے علم نشرح والی بشارت ملتی ہے۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارا شرح صدر نہیں کر دیا، یعنی ہم نے وہ نور عنایت کر دیا ہے جس سے تم رموز اور اشاروں کو سمجھ سکتے ہو۔ علم نشرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے سینے میں وہ استعداد کر دی ہے،
ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ علوم و اسرار کہیں باہر سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ وہ علوم خود انسان کے دل اور روح میں موجود ہیں۔ خطاب اگرچہ آن حضور کو ہے لیکن ہر طالب حق اس میں داخل ہے۔ انسان کا دل ایک جامع حقیقت ہے، اس میں ذات و صفات باری تعالی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں مشاہدہ نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص پر لا یبصرون یعنی وہ نہیں دیکھتے ہیں کا طعنہ لگے گا جو کفار کے بارے میں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر قولہ عز وجل وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اللہ تعالی کے قول اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو کی تفسیر۔ روٹیوں کی ایک بھری ٹوکری تیرے سر کی مانگ پر ہے، تو روٹی کا ٹکڑا در بدر مانگتا ہے۔ اپنے سر میں لگ اور بیہودہ پن چھوڑ جا، دل کا دروازہ کھٹکھٹا، ہر دروازے پر کیوں جاتا ہے؟ تو ران تک نہر کے پانی میں ہے، تو خود سے غافل ہے، اس اور اس پانی کا جویاں ہے۔ تیرے سر پر روٹی ہے اور تیرا پاؤں پانی میں ہے، اور تو پیاس اور بھوک سے تباہ ہے۔ آگے بھی جاری پانی ہے اور پیچھے بھی، چشموں کے آگے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی دیوار ہے۔ گھوڑا ران کے نیچے ہے اور سوار گھوڑے کا جویاں ہے۔ یہ کیا ہے؟ گھوڑا ہے لیکن گھوڑا کہاں ہے؟ ہائیں، تیرے نیچے کھلا ہوا یہ گھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں، لیکن اپنا گھوڑا کس نے دیکھا ہے؟ وہ اس پر عاشق ہے اور وہ اس کے منہ کے سامنے ہے۔ وہ پانی میں ہے اور جاری پانی سے بے خبر ہے۔ وہ ایک چیز پر عاشق ہے اور چیز اس کے منہ کے سامنے ہے۔ وہ اس چیز اور اپنی تفصیل سے بھی بے خبر ہے۔ جیسا کہ موتی سمندر میں کہے سمندر کہاں ہے؟ وہ خیال سیپ کی طرح اس کی دیوار ہے۔ اس کا کہنا وہ کہاں ہے اس کا پردہ بنتا ہے، اور سورج کی چمک اس کے لیے ابر بن جاتی ہے۔ اس کی بری آنکھ بھی اس کی آنکھ کا پردہ ہے۔ بعینہ دیوار کا ہٹانا اس کے لیے دیوار بن گیا۔ اس کا کان بھی اس کے کان کی رکاوٹ ہو گیا۔ اللہ کا ہوش کر اے اس کے دیوانے، تو نے ہوش کو مختلف جانبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ فضول خیالات ساگ کی قیمت کے نہیں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ ذات حق ہر انسان کے ساتھ ہے لیکن آڑ حائل ہے، تو اب بس اس کے مشاہدے کی طلب ہونی چاہیے۔ دل میں مشاہدے کی کوشش کر، در بدر اس کو ڈھونڈتا نہ پھر۔ حضرت حق کو باہر تلاش کرنے والے کی ایک مثال تو یہ تھی کہ روٹیوں کا طبق سر پر ہو اور وہ در بدر روٹی مانگتا پھرے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ انسان خود پانی میں کھڑا ہو اور دوسروں سے پانی مانگے۔ تیسری مثال یہ ہے کہ انسان گھوڑے پر سوار ہو اور اسی گھوڑے کو تلاش کرے۔ لوگ اس سے پوچھیں کہ تو کس چیز پر سوار ہے، تو اس کو کہنا پڑے کہ گھوڑے پر، لیکن پھر بھی گھوڑے کو تلاش کرے۔ اس گھوڑے سوار سے لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا تو تیرے نیچے موجود ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں، لیکن مجھے گھوڑا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ گھوڑے کی تلاش میں مدہوش بنا ہوا ہے اور گھوڑا اس کے سامنے موجود ہے۔ اس کی مثال تو یہی ہے کہ انسان جاری پانی میں کھڑا ہوا اس سے بے خبر بھی ہو۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ موتی سمندر میں ہو اور پھر سمندر کو تلاش کرے۔ جس طرح موتی کے لیے سیپ سمندر کو دیکھنے سے مانع ہے، اسی طرح انسان کے اوہام اور خیالات مانع بنتے ہیں۔ مطلوب کے قریب ہوتے ہوئے اس کا مطلوب کو پوچھنا، اس مطلوب کا پردہ اور اس مطلوب کے آفتاب کی چمک۔ دوسری مثال یہ ہے کہ انسان خود پانی میں کھڑا ہو اور دوسروں سے پانی مانگے۔
تیسری مثال یہ ہے کہ انسان گھوڑے پر سوار ہو اور اسی گھوڑے کو تلاش کرے، لوگ اس سے پوچھیں کہ تو کس چیز پر سوار ہے تو اس کو کہنا پڑے کہ گھوڑے پر، لیکن پھر بھی گھوڑے کو تلاش کرے۔ اس گھوڑے سوار سے لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا تو تیرے نیچے موجود ہے، وہ کہتا ہے ہاں لیکن مجھے گھوڑا نظر نہیں آ رہا ہے، وہ گھوڑے کی تلاش میں مدہوش بنا ہوا ہے اور گھوڑا اس کے سامنے موجود ہے۔ اس کی مثال تو یہی ہے کہ انسان جاری پانی میں کھڑا ہو اور اس سے بے خبر بھی ہو۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ موتی سمندر میں ہو اور پھر سمندر کو تلاش کرے، جس طرح موتی کے لیے سیپ سمندر کو دیکھنے سے مانے ہے، اسی طرح انسان کے اوہام اور خیالات مانے بنتے ہیں۔ مطلوب کے قریب ہوتے ہوئے اس کا مطلوب کو پوچھنا، اس مطلوب کا پردہ اور اس مطلوب کے آفتاب کی چمک اس کے لیے ابر بن جاتی ہے۔ اس کی غلط نظر خود اس کی آنکھ کا پردہ ہے۔ آنکھ جو کہ آڑ کو ہٹانے والی چیز تھی وہ فوراً آڑ بن گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم